رات جب رادھا نے مومنہ کے ذریعے مجھ سے باتیں کی تھیں، میں شکر ادا کر رہا تھا کہ سائمہ سوئی ہوئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ اگر سائمہ اسے اس حال میں دیکھ لیتی تو خوف سے مر جاتی، لیکن جب رادھا نے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے پر تم سجنا اور پریم جیسے القابات سے پکارا تو صدا کی ڈرنے والی سائمہ بے پر گئے۔ اس نے رادھا کو کھری کھری سنا دی تھی، جس کے نتیجے میں وہ بدبخت مومنہ کے جسم پر قبضہ کر بیٹھی۔ رادھا، تم سائمہ کی باتوں کا برا نہ مانو۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر اور بچوں کو تکلیف میں دیکھتی ہے تو اسے غصہ تو آتا ہی ہے، میں نے بڑے رسان سے اسے سمجھایا۔ تم کہتے ہو تو میں اس مورخ کو شمع کیے دیتی ہوں، پر نہ تو اسے کہہ دو یدی اس نے مری آگیا کا پالن نہ کیا تو یہ خط دیکھ لے گئی، رادھا کیا کر سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد مومنہ کے جسم نے بل کھایا اور آرام سے لیٹ گئی۔ اچھا ہوا عہد کمرے میں نہ تھا، ورنہ مومنہ کے منہ سے ایسی باتیں سنتا تو نہ جانے اس معصوم پر کیا گزرتی۔ یہ منحوس کیا کہہ رہی تھی، کون سے وعدے اپنے اس کے ساتھ کیے، کب اس کی آنکھوں میں شک کے کنول تیرنے لگے۔ دے مجھے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں تم مجھ پر شک کر رہی ہو، میں نے ناگواری سے کہا۔ اس نے حیرت میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنے لہجے کی سختی کا اندازہ ہو گیا۔ دراصل رات سے اب تک پیش آنے والے خوفناک واقعات کے تسلسل سے میرے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ آئی ایم سوری سائمہ، میں بھی تمہاری طرح سخت پریشان ہوں، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور بنا کچھ کہہ باہر چلی گئی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف عمران تھا۔ خان بھائی، شریف کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی آواز کسی بم دھماکے کی طرح میری کانوں سے ٹکرائی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جنازہ یہ وہ بتا رہا تھا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کب ہوا ان کا انتقال؟ بھی تھوڑی دیر پہلے شریف کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا آپ کی اطلاع کر دوں اس کا۔ اچھا، میں بچوں کو لے کر تمہارے گھر جا رہا ہوں، ان کو وہاں چھوڑ کر ہم دونوں شریف کے گھر چلے جائیں گے۔ میں نے عمران کو پروگرام بتایا۔ ٹھیک ہے خان بھائی، میں بھی تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ جاؤں گی، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں آ کر میں نے سائمہ کو بتایا، میرے ایک ماتحت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، عشاء کے وقت ان کی نماز جنازہ ہے، تم تیار ہو جاؤ، ہم عمران کے گھر چلتے ہیں، تمہیں وہاں چھوڑ کر میں جنازے پر چلا جاؤں گا، رات ہم عمران کے گھر ٹھہریں گے، پھر اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا۔ اس نے سر ہلایا اور بچوں کو تیار کرنے چلی گئی۔ جنازے سے ہم لوگ 11 بجے کے قریب واپس آ سکے۔ وہ رات ہم نے عمران کے گھر گزاری۔ شریف کے والد صاحب کے وفات کے بعد یہ دروازہ بھی بند ہو گیا تھا۔ سائمہ اور بچے سو چکے تھے۔ میں بھی بیڈ پر لیٹ گیا، پر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، سوچنے سے اور تو کچھ حاصل نہ ہوا، ہاں سر کا درد بڑھ گیا۔ نہ جانے کس پہر مجھے نیند آئی۔ رات بھر مجھے ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے رہے۔ بار بار آنکھ کھل جاتی، خیر کسی نہ کسی طرح رات گزر گئی۔ سائمہ اور بچوں کو میں نے عمران کے گھر ہی رہنے دیا۔ شریف کے والد کی وفات کے بعد ایک ہی شخص تھا جو میری الجھن من کو حل کر سکتا تھا، اور وہ تھا ملنگ۔ میں اسے تلاش کر کے اس مسئلے پر اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن سوموار کا دن ہونے کی وجہ سے بینک میں اتنی مصروفیت رہی کہ مجھے 1 منٹ کا ٹائم نہ مل سکا۔ شام کو ہم واپس آنے لگے تو عمران نے کہا، خان بھائی اب چلی، ایک چھوٹا سا کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں۔ میں واپس چل پڑا۔ گھر پہنچا تو نازش کو دروازے سے باہر کھڑے پائے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ لپک کر آئے۔ اسی انجانے خدشے سے میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے گاڑی روک کر جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر پوچھا، آخرت ہے بھائی، باہر کیوں کھڑی ہے؟ فاروق بھائی، مومنہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ الفاظ نہیں، بم تھا جو میرے سر پٹھا۔ چھوٹیے کاف کیا کہہ رہی ہیں اب؟ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے ربط جملے نکلے۔
تھوڑی دیر پہلے سب بچے لان میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، کافی دیر تک جب مومنہ نہ ملی تو شاہ جہان نے مجھے بتایا اس کے بعد سے ہم نے اسے سارے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر بھابھی رونے لگیں۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا، سائمہ برآمدے میں کھڑی رو رہی تھی۔ سب بچے ان کے پاس خاموش کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر سائمہ لپک کر میرے پائی آئی۔ حوصلہ رکھو سائمہ، یہیں کہیں ہوگی، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ ایک بار پھر ہم سب نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ سائمہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ نڈھال سی کرسی پر گر گئی۔ عمران کہاں ہیں؟ فاروق بھائی، نازش نے پوچھا۔ اسے بازار سے کچھ چیزیں خریدنا، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، میں نے بتایا۔ اچھا، وہ درزی کے پاس میرے کپڑے لینے گئے ہوں گے، اب ایسا کریں ان کو بلا بلائیں، انہوں نے مجھے ایڈریس بتاتے ہوئے کہا۔ میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور آندھی طوفان کی طرح بھگتا ہوا بازار کی جانب چل پڑا۔ ابھی میں بازار سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے پولیس موبائل کا سائرن سنائی دیا۔ میں چونکہ خطرناک حد تک تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس لیے شادی ٹریفک سارجنٹ نے مجھے چیک کر کے گاڑی پیچھے لگا دی تھی۔ میں نے رفتار سست کر دی، پولیس موبائل تیزی سے میرے برابر آئی اور اگلی سیٹ پر بیٹھے پولیس والے نے مجھے روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی ایک طرف کر کے روک لی۔ میں چاہتا تھا اسے سمجھاؤں کہ میں کسی مشکل میں ہوں اور تیز رفتاری کے لیے معذرت بھی کروں، لیکن میرے نیچے اترنے سے پہلے موبائل سے 4-5 پولیس والے اترے جنہوں نے ہاتھ میں خود کار رائفلیں پکڑی ہوئی تھیں۔ سب میری گاڑی کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی سنیبل بھی نہ پایا تھا کہ ایک کرخت صورت تھانے دار نیچے اترا اور میری گاڑی کے پاس آ کر غرا۔ فاروق خان تمہارا ہی نام ہے؟ جی ہاں۔ بات دراصل یہ ہے آفیسر، بات کے بچے نیچے اتر۔ اس نے میری بات کاٹ کر ایک نہایت فحش گالی دی۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دیکھو آفیسر، ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس نے گرج کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس حرامزادے کو نیچے اتار کر گاڑی میں بٹھاؤ۔ ایک سپاہی نے جلدی سے میری گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے کالر سے پکڑ لیا۔ میری بات سنو، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اچانک میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا، آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ اس کے بعد تو مجھے پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش ہو گئی۔ میری کنپٹی پر کسی کا زوردار ہاتھ پڑا اور میں زمین بوس ہو گیا۔ گرتے ہی جیسے میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ کسی سپاہی کے بوٹ کی ٹھوکر تھی جو میرے سر پر پڑی تھی۔ سپاہیوں نے مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے موبائل میں پھینک دیا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ گاڑی چل پڑی۔ 4 سپاہی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے قدموں میں پڑا تھا۔ سر کی چوٹ نے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ بائیں آنکھ میں بری طرح سوزش کے ساتھ درد ہو رہا تھا۔ جسم کے ایک حصے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ان بدبختوں نے مجھے بری طرح مارا تھا۔ میں گٹھری بنا ان کے قدموں میں گاڑی کے فرش پر پڑا تھا۔ سپاہی مجھ سے بے نیاز ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وہ بات کم کرتے اور گالیاں زیادہ بکتے۔ شاید پولیس کے محکمے میں رہ کر ان کی زبان اس قدر گندی ہو چکی تھی۔ ایک سپاہی دوسروں کو کوئی واقعہ سنا رہا تھا۔ اس نے ایک محبت کرنے والے جوڑے کو کسی پارک سے پکڑا تھا۔ وہ مزے لے لے کر ان کو بتا رہا تھا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ کیا تھا اور کتنے پیسے لے کر انہیں چھوڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد موبائل تھانے کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ گاڑی کے رکھتے ہی تھانے دار نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے اسپیشل حوالات میں بند کر دو، میں رات کو اس کے ساتھ کروں گا۔ اس نے نہایت محشہ بات کی، بچوں جی خود ہی اترو گے، تمہارے لیے پالکی لے کر آئے۔ ایک سپاہی نے ہنس کر طنز کیا۔ میں جلدی سے نیچے اتر آیا، وہ مجھے لے کر ایک طرف چل پڑا۔ سامنے ایک قطار میں چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کمرے کا تالا کھولا اور مجھے دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پہلے بھی میرا سابقہ ان حالات سے پڑ چکا تھا۔ جب سادھو کے چیلے تھانے دار نے مجھے چمپا کے جھوٹے اغوا کے جرم میں گرفتار کیا تھا۔
اس دن رادھا نے بلی کے روپ میں مجھے ان کے چنگل سے نہ صرف رہائی دلائی تھی بلکہ سادھو کے چیلوں کو عبرتن ایک سزا بھی دی تھی۔ میں نے سپاہی کے جانے کے بعد کمرے کا جائزہ لیا۔ نہایت کم روشنی کا ایک بلب اپنی مدقوق روشنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فرش پر پرانی سی چٹائی بچھی تھی، کمرے میں دیوار کے ساتھ کوئی کمبل اوڑے لیٹا تھا۔ مجھ سا کوئی بد نصیب ہوگا، میں نے سوچا۔ میرے جسم پر ایک ہلکا سا سویٹر تھا۔ سردی اور خوف سے میرا را جسم کانپ رہا تھا، نہ جانے یہ درندے درند میرے ساتھ ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رادھا بھی مجھ سے ناراض تھی۔ میں نے اس کے بقول اسے دھوکے دیا تھا، لیکن کیا واقعی یہ دھوکے تھا؟ کیا میں اس کا مطالبہ مان کر اس کی ہوس پوری کرتا رہتا؟ اس کا مطالبہ تھا سائمہ جو وظیفہ رات کو کرتی ہے وہ بند کر دے تاکہ وہ پہلے کی طرح سائمہ کے جسم میں سما کر میر اقرب حاصل کر سکے۔ میں کوئی زیادہ مذہبی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ کام غلط ہے۔ گزشتہ بار تو رادھا نے میری مدد کر کے مجھے چھٹکارا دلایا تھا، اب کیا ہوگا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں ڈنک مار رہا تھا۔ کہیں یہ سب رادھا کا کیا دھرا تو نہیں؟ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے ایک بار پھر گردن گھما کر سونے والے کی طرف دیکھا، وہ بڑے مزے سے کمبل اوڑے حوالات میں اس اطمینان سے سو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی عادی مجرم ہو، میرے ذہن میں خیال آیا۔ اچانک ہر طرف تاریکی چھا گئی، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ جسم پر لگی چوٹیں ٹھنڈی ہو کر مزید اذیت دینے لگی تھیں۔ نہ جانے میری معصوم بیٹی کس حال میں ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کیا دھر ارادھا کا ہے، اس نے اپنی پر اسرار قوتوں سے کام لے کر یہ سب کچھ اس لیے کیا ہوگا تاکہ میں ڈر کر اس کا مطالبہ پورا کر دوں۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر میرا دل بھر آیا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ بے بسی کا عالم تھا۔ سائمہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی؟ اس بیچاری کو کیا خبر کہ ایک اور افتاد اس پر اپڑ ہے؟ یا اللہ میرے گھر کی حفاظت کرنا، میری تنہی معصوم بیٹی کو ہر مصیبت سے بچانا بے اختیار میرے دل سے دعا نکلی۔ میں کھسک کر دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ تاریکی میں ایک بار پھر میں نے اپنے واحد اجنبی ساتھی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے دو دال بکتے ہوئے سرخ انگارے دکھائی دیے۔ میں آنکھیں پھاڑے ابھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ انگارے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ وہ تقریباً انسانی قد کے برابر بلندی پر جا کر ٹھہر گئے۔ پھر رانہوں ان نے آہستہ آہستہ میرے طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کی محیط خاموشی میں ایسی آواز آنا شروع ہو گئی جیسے کوئی درندہ سانس لے رہا ہو۔ انگارے مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر بالکل میرے متوازی ہوا میں جمے ہوئے تھے۔ میں بغیر پلک جھپکائے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ درندے کے ہانپنے کی آواز مجھے بالکل اپنے قریب سنائی دے رہی تھی۔ جس کمرے میں مجھے لایا گیا تھا اس کا دروازہ عام حوالات کے سلاخوں والے دروازے کے برعکس لوہے کی ٹھوس چادر کا بنا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے دروازے کی طرح کھسکنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ ایک بے فائدہ حرکت تھی، دروازے کو میرے اندر داخل ہوتے ہی باہر سے بند کر کے تالا لگا دیا گیا تھا۔ اچانک مجھے اپنے سامنے غراہٹ سنائی دی، خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب مجھے لایا گیا تھا تو میں نے خود روشنی میں سارے کمرے کا جائزہ لیا تھا، سوائے ایک شخص کے جو دیوار کے ساتھ کمبل اوڑے لیٹا ہوا تھا، اور کوئی کمرے میں نہ تھا۔ درندہ تو کجا، کوئی چھوٹا سا بلی کا بچہ بھی موجودہ نہ تھا۔ اچانک یہ درندہ کہاں سے آ گیا؟ میرے ہاتھ نے دروازے کو چھوا۔ ذرا اور آگے کھسک کر میں نے دروازے کے کنڈے کو پکڑ کر کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ دیکھتے ہوئے انگارے میرے سامنے تھے۔ سانسوں کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی جیسے کوئی درندہ ہانپ رہا ہو۔ اچانک کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ روشنی کا مخرج وہ بلب قطعی نہ تھا، بلکہ یہ پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ وہ کس طرف سے آ رہی ہے۔ کافی دیر تاریکی میں رہنے کی وجہ سے میری آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میری آنکھیں روشنی سے ہم آہنگ ہوئیں تو دیکھا میرے بالکل سامنے ایک طویل القامت بوڑھا کھڑا ہے۔
میں نے فوراً گردن گھما کر اس جگہ کو دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی کمبل اوڑے لیٹا ہوا تھا۔ کمبل ایک طرف پڑا تھا۔ وہ لال سرخ انگارے اس بوڑھے کی آنکھیں تھیں۔ روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی وہ چمک مدھم ضرور ہوئی تھی، لیکن اب بھی وہ دیکھتے ہوئے انگاروں جیسی تھیں۔ میں نے اس کا جائزہ لیا، قد مجھ سے بھی نکلتا ہوا، یعنی کہ 6.5 فٹ کے قریب۔ وہ بالکل بانس کی طرح تھا۔ سر اور داڑھی مونچھوں کے سفید روئی کے گالوں جیسے بال بے تحاشا بڑھتے ہوئے تھے۔ یوں کہنا چاہیے بالوں نے تقریباً اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی پیٹ تک پہنچتی تھی۔ ننگ دھڑنگ جسم پر صرف ایک لنگوٹی تھی۔ مجموعی طور وہ ایک طویل القامت ڈھانچے کی طرح تھا۔ ہڈیوں پر صرف کھال منڈھی ہوئی تھی۔ اگر اس کے جسم پر کھال نہ ہوتی تو پہلی نظر میں وہ ڈھانچہ ہی لگتا۔ دوسری عجیب بات اس کی رنگت تھی، بالکل پہلی زرد، جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ ساکت کھڑا اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہے میں کون ہوں؟ وجود کے برعکس اس کی آواز بہت بھاری اور گرج دار تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ لک کو کون ہو تم؟ خوف سے میری آواز کانپ گئی۔ ہا 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 کمرہ اس کے خوفناک قہقہے سے گونج اٹھا۔ کہاں ہے تمری وہ پریمیکا؟ بلا اسے آج وہ تجھے میرے شراب سے بچائے تو جانو۔ میں اس کی بات کا مطلب بالکل نہ سمجھ نہ سکا تھا۔ ایک انسان سے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے خود کو سرزنش کی۔ میرے اندر کچھ ہمت پیدا ہوئی۔ اس بار میں نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ پاپی، مجھے کیول تیری پرما کا انتظار ہے۔ جانتا ہوں وہ تیری رکشا کرنے ضرور آئے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ اس بار میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ تو نے میرے چیلے کی ہتیا کی ہے پاپی۔ میں تجھے ایسا شراب دوں گا کہ سنسار میں سب تجھ پر تھوکیں گے۔ وہ گر جا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ اچانک میرے دماغ میں جیسے بجلی کا جھمکا ہوا۔ وہ یقیناً اس منحوس سادھو کا گرو تھا جیسے میرے سامنے ادھار اور اس کی ساتھیوں بلیوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ کس اوچار میں گم ہے؟ تو نے میرے چیلے کی ہتیا کر کے گھور پاپ کیا۔ اس دن تو تیری پرما تجھے چھڑا کر لے گئی تھی، پر نہ تو آج دیکھتا ہوں وہ کیسے تیری سہانتتا کرتی ہے۔ اس سے تو میرے سامنے بندی بنا کھڑا ہے۔ اس نے میرا مضحکہ اڑایا۔ اچھا تو سادھو امر کمار کا استاد ہے؟ ہاں، تیرے چیلے نے بھی ایک دن اسی طرح پولیس کی مٹھی گرم کر کے مجھے گرفتار کروایا تھا۔ آج تو نے بھی وہی حرکت کی ہے۔ اگر تجھ میں اتنی ہمت تھی تو میرے ساتھ مقابلہ کرتا۔ یہ زنخوں کی طرح پولیس کا سہارا لے کر کسی کو گرفتار کروانا اور خوش ہونا تو ہجڑوں کا کام ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اندر آگ بھر گئی۔ اس نازک وقت میں اس نے یہ کمینگی کی تھی جب میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کے لیے سخت پریشان تھا۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے کہہ دیا۔ وہ اطمینان سے میری لاف زنی سنتا رہا۔ آنکھوں میں تمسخر لیے وہ میرے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ یہ تو تجھے آج میں بتاؤں گا ہجڑا کون ہے میں۔ تو کیوں اتنا انتظار کر جب تک ریری پرما نہیں آ جاتی؟ اسے آواز دے۔ مجھے پورا وشواس ہے وہ تجھے کشٹ میں دیکھ کر ضرور آئے گی۔ نہ جانے وہ کس کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ میری چہرے پر الجھن دیکھ کر اس نے وضاحت کی، میں تیری پریمیکار ادھا کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو خود دیکھے گا میں اس حرام کی جنی سنگ کیا کرتا ہوں۔ اس نے ایک مہاپرش کی ہتیا کی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہ ہے۔ سادھو امر کمار میرا بہت اچھا سیوک تھا۔ میں اس کی مردیو کو بھول نہیں سکتا۔ اس کی ہتیا کا بدلہ میں تم اور تمہاری پرما سے اوش لوں گا۔ غیظ و غضب کے عالم میں اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ اگر تو اتنا ہی طاقتور ہے تو اس طرح مجھے پولیس سے گرفتار کروا کر کیوں لایا ہے؟ مجھے خود ہی سزا کیوں نہ دے دی؟ میں نے اس کا تمسخر اڑایا۔ میرا ڈر خوف سب ختم ہو چکا تھا۔ پہلی نظر میں اسے میں نہ جانے کیا۔
سمجھا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ سادھو امر کمار کا گرو ہے تو میرا خوف غصے میں بدل گیا۔ اس بات کو چھوڑ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، تو کیوں یہ چلتا کر، میں تیرے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے میری بات سن کر بڑے اطمینان سے کہا، اگر تو انصاف کی بات سننا چاہتا ہے تو سن، تیرے چیلے کو میں نے نہیں رادھا نے مارا ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہ تھا، وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھایا لیکن وہ ہر بار میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ اور بند کر اپنا بھاشن، وہ غضبناک ہو گیا، اس کی دھاڑ سے مجھے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں اپنی گندی جیب روک لے۔ سادھو امر کمار کیول کالی ماتا کی آگیا کا پالن کرنے کے کارن تیرے پاس آیا تھا۔ میں ان سب باتوں کو فضول بکو اس سمجھتا ہوں، تم لوگ سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الٹے سیدھے کرتب دکھا کر بے وقوف بناتی ہو، مذہب کی آڑ لے کر لوٹتے ہو لوگوں کو۔ تمہارا وہ خبیث چیلا بھی اسی لیے کتے کی موت، تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں بھی بھر گیا اس کی دمکتی آنکھوں سے، جسے کچھ دیر وہ میری طرف شعلہ بار نظروں سے دیکھتا رہا، پھر سرد آواز میں بولا، تجھے ابھی پتہ چل جائے گا کہ تو اس سے کسی شکتی کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سینے سے ایک بال توڑ کر میری طرف پھینک دیا۔ بال تیر کی طرح میری طرف آیا اور میرے جسم کے گرد کسی مضبوط رسے کی طرح لپٹ گیا۔